برادران اسلام و عفت معاف پردہ نشین خواتین اسلام، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے متعلق سنا اور پھر آپ کی وفات سے متعلق سنا، اور جو درمیان کا حصہ ہے یعنی کہ اللہ کے رسول کی جو پوری زندگی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ حسنہ بہترین نمونہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھنے اور اس سے سیکھنے اور اسے اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے۔ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طرز عمل کو قریب سے دیکھتے، سیکھتے اور اس پر عمل کرتے اور امت تک ان باتوں کو پہنچایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بھی سیرت کا بیشتر حصہ ذکر فرمایا۔ احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک روز کا، ایک ایک پل کا جو حصہ ہوتا ہے وہ بھی کوشش کی کہ ذکر کیا جائے۔ عام الفیل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے 50 یا 55 دن کے بعد، تو یہ جو عام الفیل کا جو واقعہ ہے، یعنی کہ ہاتھی والوں کا جو واقعہ سورۃ الفیل میں جس کا تذکرہ ہے، ایک محیر العقول واقعہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے ایک بہت بڑے لشکر کو، ہاتھی لانا بہت بڑا لشکر مانا گیا، بہت بڑے لشکر کو ایک چھوٹے پرندوں کے جھنڈ سے ہلاک کر دیا، اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ تو یہ تمہیدی نشانی تھی اللہ رب العالمین کی اپنے نبی اور کعبہ کے لیے۔ اللہ رب العالمین بتانا چاہتا تھا یہاں پر مکہ میں کچھ ہونے والا ہے، بہت بڑا ہونے والا۔ قریش اور مکہ کے لوگوں کی سرداری عام تھی، پورا عرب مانتا تھا، لیکن اس واقعے کے بعد سے بہت زیادہ مانا جانے لگا تھا، ان کو سردار مانا جاتا تھا۔ اب یہ واقعہ اللہ رب العالمین منظر عام پر لایا، جب وقوع پذیر ہوا یہ واقعہ تو لوگوں کے اندر کعبہ کی اور مکہ کی عظمت بیٹھ گئی تھی، اور لوگوں کی یہ سمجھ میں آ گیا تھا کہ یہاں پر کچھ ہونے والا ہے۔ 50-55 دن کے بعد پھر ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ آپ دیکھیں گے کہ جب ولادت ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے، الم یجدک یتیما فآویٰ، تو یتیم اللہ کے رسول کو پیدا کیے جانے کا مقصد یہ تھا، کئی مقاصد ہے، اس میں سے ایک یہ بھی کہ لوگ یہ نہ سمجھنے لگ جائیں کہ یہ سیکھا سکھایا ہوا ہے، باپ نے کچھ سکھا دیا ہوگا اور یہ سیکھ کر ہمیں سکھلا رہا ہوگا، بلکہ اللہ ہی کی جانب سے آ رہا ہے جو کچھ یہ بتا رہے ہیں۔ اور یہ بھی کہ جتنے دنیا میں یتیم ہیں، یسیر ہیں، یا جتنے دنیا میں کمزور ہیں، وہ ہمت نہ ہارے کہ ایک یتیم بھی بہت بڑا کارنامہ انجام دے سکتا ہے۔ آمینہ آپ کی والدہ ولادت ہوئی تو انہوں نے دودھ پلایا پہلے، اس کے بعد ثویبہ نے دودھ پلایا، اس کے بعد حلیمہ سعدیہ کے حوالے کر دیا گیا۔ حلیمہ سعدیہ کو اس لیے حوالے کیا گیا کیونکہ عرب یہ چاہتے تھے کہ گاؤں میں پرورش بچوں کی ایک اچھے ماحول میں ہو تاکہ وہ اچھی عربی زبان سیکھ سکے، اچھی پرورش ہو تاکہ ان کے جسم اور ان کا اعضاء مضبوط اور قوی ہو جائے۔ تو جب حلیمہ ان کو لے کر جا رہی تھی رضاعت کے لیے تو آپ کی برکات کا ظہور ہونا شروع ہو گیا، یعنی ان کی جو لاغر اونٹنی تھی وہ تیز بھاگنے لگی، ان کے جانور جن کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا بہت بھر بھر کے دودھ نکلنے لگا، لے کے جانے سے ہی برکات شروع ہو گئی۔ اور جب وہ اپنے گھر پہنچی تو ان کے جو جانور ہیں وہاں پر جو ہے چراگاہ نہیں تھے، لیکن ان کے جو جانور ہیں بہت چر کے فروا ہو کر آتے ہیں، دوسرے لوگ پریشان رہے تم لوگ وہاں پر چراؤ جہاں پر حلیمہ کے جو ہے جانور چرتے ہیں، دیکھو کتنا زیادہ اچھا بہترین چر کے آتے ہیں۔ دودھ تو ہر چیز میں برکت ہو گئی۔ 2 سال ہوتی ہے مدت رضاعت، لیکن ان کی برکات کو دیکھ کر مزید جو ہے انہوں نے اجازت مانگی، ہم اور رکھیں گے، ہم اور زیادہ اس کو بہتر بنائیں گے، یہاں پر اعلیٰ سے گے، ہمارے پاس رہنے دیجیے، اجازت مانگی۔ تقریباً 3-4 سال رکھی اور چھوڑا اس لیے کہ یہ واقعہ شق صدر کا واقعہ پیش آیا، یعنی کہ ایک فرشتہ آتا ہے، اللہ کے رسول کا سینے سے جو ہے دل نکالا جاتا ہے، اس کو دھویا جاتا ہے زمزم سے اور پھر رکھا جاتا ہے۔ تو یہ جب واقعہ پیش آیا تو حلیمہ ڈر گئی اور ان کو لا کے ان کے والدہ کے پاس چھوڑ دیا۔
روایتوں کے مطابق 4 سال کی عمر میں یہ ہوا، تو 4 سے 6 سال کی عمر والدہ کے پاس رہی، 6 سال کے بعد والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ یثرب نام تھا پہلے مدینہ کا، یثرب، وہاں پر گئے تھے ملنے کے لیے، واپسی میں ایک مقام ہے وہاں پر جو ہے ان کا انتقال ہو گیا، طبیعت بگڑ گئی، تو اس وقت ساتھ میں عبد المطلب بھی تھے، تو دادا کے ساتھ پھر وہ پلنے لگ گئے، 6 سے 8 سال کے درمیان اپنے دادا کے ساتھ جو ہے وہ رہنے لگے۔ دادا ان کی بہت زیادہ عزت احترام اپنے بچوں سے زیادہ چاہتے تھے، ان کی تقریب کرتے تھے، میرا بچہ بڑا ہو کر بہت ہی بڑا بنے گا، ان کو یقین تھا، ان کے ہاؤ بھاؤ سے پتہ چل رہا تھا۔ پھر ہوا یہ کہ دادا کا انتقال ہو گیا تو ان کے چچا ابو طالب ان کی پرورش اور کفالت کرنے لگے، اور جب تک زندہ رہے، یعنی کہ 10 نبوت تک زندہ رہے ابو طالب، تو اس وقت تک بھرپور ساتھ دیا، ہر مشکل میں ساتھ دیا، ہر دشمن کے مقابلے کے لیے جو ہے دفاع بن کے ٹھہر گئے، بہت زیادہ مدد کی، بہت زیادہ سپورٹ کیا، بہت سپورٹو تھے۔ ابو طالب جو ہے وہ چچا تھے، اور ساتھ میں اپنے ساتھ جو ہے لے جایا کرتے تھے بڑی بڑی محفلوں میں، تو اپنے ساتھ شام میں تجارت کے لیے بھی لے کر گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے شام کے پاس چلے گئے چچا ابو طالب کے ساتھ 12 سال کی عمر میں۔ تو جب ایک جگہ پر پہنچے، وہاں پر ایک راہب نے آپ کو دیکھا اور وہاں پر آ کر خوشخبری دی کہ یہ جو ہے نبی بننے والے ہو سکتے ہیں، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو پتھر ہیں یا جو درخت ہیں وہ جھکے جا رہے ہیں۔ وہ راہب کبھی کسی کے پاس آ کے میزبانی نہیں کیا، پہلی بار میزبانی کر رہا ہے، اور کہا کہ شام میں مت لے جاؤ ورنہ یہودی دیکھ کر دشمنی نکالیں گے کہ ان کی قوم میں نبی نہیں بن کر تمہاری قوم میں نبی بنا ہے۔ ابو طالب ان کو دوسروں کے ساتھ جو ہے مکہ واپس بھیج دیتے ہیں۔ پھر 14 سال کی عمر میں اپنے دوسرے چاچا کے ساتھ شام کی طرف جو ہے تجارت کا سفر کرتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجارت، چونکہ قریش کے لوگوں کا جو ہے ذریعہ معاش تھا، تجارت وہ کیا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیکھنا شروع کر دیے تھے۔ پہلے چھوٹی عمر میں بکریاں چرایا کرتے تھے اجرت پر، لیکن جیسے ہی 12 سال کے ہوئے وہ جو ہے تجارت کی طرف رغبت ہوئی، یعنی کہ ان کے چاچاؤں نے ان کا سپورٹ کیا اور اپنے ساتھ لے جاتے رہے، تو ہوا یہ کہ 25 سال کی عمر آنے تک 24 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو مکہ کی مالدار خاتون تھی، انہوں نے اپنا سامان جو ہے اللہ کے رسول کو دیا جا کر تجارت کرے، کیونکہ انہوں نے سنا آپ کی امانت داری، آپ کی صداقت وغیرہ، تو انہوں نے اپنا مال دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شام گئے، تجارت کی، بہت نفع لا کر دیا، اور خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے ایک غلام کو بھی بھیجی تھی، اس نے آ کر بہت تعریفیں کی، بہت امانت دار، بہت صادق ہے۔ حضرت خدیجہ نے پیغام نکاح بھیجا، 25 سال کی عمر تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب اللہ کے رسول کس کے پاس تھے؟ ابو طالب کے پاس۔ ابو طالب سے مشورہ کیا اور پھر نکاح کے لیے راضی ہو گئے۔ حضرت خدیجہ 40 سال کی تھی، دونوں کا نکاح ہوا۔ 25 سال کی جو عمر ہے اس میں اللہ کے رسول علیہ السلام نکاح کی۔ یہاں پر دیکھیے آپ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو وقت گزارے ہیں، اللہ رب العالمین نے آپ کو ہر چیز کی فتنوں سے، ہر چیز کی برائیوں سے دور رکھا، شرک کی گندگی سے بھی دور رکھا۔ آپ حنفاء میں سے تھے، عرب میں گنے چنے ہی حنفاء تھے، یعنی کہ جو دین ابراہیم پر قائم تھے، ورنہ تو سارے کے سارے لوگ جو ہے شرک میں پڑ چکے تھے۔ 360 بت جو ہے مکہ میں آ چکے تھے، کعبۃ اللہ کے آس پاس میں تھے، حنفاء میں سے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی کسی بت کے آگے سر نہیں جھکایا، اللہ رب العالمین ان کی حفاظت کرتا رہا، شراب ہے یا عورت ہے سب سے دور رہے تھے، پاکیزہ زندگی اور باحیا زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزارتے تھے۔ ہر کوئی معترف تھا اس بات کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایسا بیکار نہیں بیٹھتے تھے، اللہ کے رسول تجارت پیشہ تھے، تجارت بھی کیے اور بہت خوب تجارت کیے، سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کے ہر کوئی معترف ہو گئے کہ بہترین تجارت ہے۔ تو ایسا 25 سال کے بھی ہو رہے ہیں اور بغیر کام کیے کہ ماں باپ کے گھر میں ہی پڑے ہیں، ان کے اوپر بوجھ بنے ہیں، تو یہ غلط حرکت ہے، بہت ہی نامناسب سی بات ہے۔ اللہ کے رسول کی سیرت سے یہ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام تجارت پیشہ تھے، تجارت کرتے تھے، کام کرتے تھے، اور حلال کمائی کرنا یہ بھی عبادت ہے۔
حلال کمائی کرنا یہ بھی عبادت ہے، ثواب کا کام ہے۔ کب تک جو ہے یہاں پر اپنا خاص طور سے بر صغیر میں بچے جو ہے ماں باپ کے پاس ہی رہیں گے، اور یعنی کہ رہنا ٹھیک ہے لیکن انہی کے پیسوں پر پلتے رہیں گے، بوجھ بنے رہیں گے، خود کمائیں گے نہیں، سپورٹ نہیں کریں گے ماں باپ کو، تو یہ کیسے بات ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کیا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے بہت زیادہ متاثر تھیں، اپنا مال تجارت آپ کے حوالے کر دیا، آپ جس طرح چاہیں تجارت کریں، ہر چیز جو ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کے قدموں میں پیش کر دی۔ آپ دیکھیے پھر ایک واقعہ ہوتا ہے آگے چل کر، 35 سال کی عمر میں کعبۃ اللہ کی دیواریں نئے سرے سے جو ہے بنانے لگی قریش کے لوگ، مکہ کے لوگ۔ وہاں پر ایک واقعہ یہ ہوتا ہے کہ حجر اسود کو کون رکھے گا، تو سب جو ہے اس طرح جو ہے جھگڑے کرنے لگے، ہاتھا پائی پر آ گئی بات، تلواریں نکلنے والی تھیں۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ کون پہلے کعبۃ اللہ میں داخل ہوگا، یہاں پر مسجد حرام میں کون داخل ہوگا، ہم اس کو اپنا حکم بنا لیں گے، وہ جو فیصلہ کرے گا ہم مان لیں گے۔ تو سب سے پہلے کون انٹر ہوئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی بننے سے پہلے ہی وہ کعبۃ اللہ میں جاتے تھے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے تھے، اور فجر کا وقت سمجھیے آپ کہ پہلے کون داخل ہو رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہوں نے خوش ہو کر کہا یہ امین ہے، یہ صادق ہے، اس کی بات پر راضی ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک چادر رکھی، حجر اسود اس میں رکھا، تمام قبیلوں کے لوگوں کو، سرداروں کو کہا آپ پکڑ کر اٹھائیں اور لے کر جائیں۔ سب نے اٹھا کر لے کر گیا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اٹھا کر اس کی جگہ پہ حجر اسود کو رکھ دیا، سب خوش ہو گئے اس معاملے میں۔ تو 40 سال کی عمر کو آتے آتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے؟ عبادت کے لیے فارغ ہو گئے اور خالص اللہ کی عبادت کے لیے غار حرا کو جانے لگے۔ 6 مہینے کا جو ہے یہ وقفہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کو جایا کرتے تھے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے، سچائی کیا ہے، حقیقت کیا ہے، کس طرح اللہ کی عبادت ہو سکتی ہے، کیسے کی جانی چاہیے۔ تو پھر 40 سال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے فرشتہ آتا ہے، جبرائیل امین آتے ہیں، اور آپ کو کہتے ہیں اقرا، پڑھو۔ وہ کہتے ہیں میں پڑھنا نہیں جانتا، وہ آپ کو بغلگیر ہوتے ہیں اور دباتے ہیں، کہتے ہیں پڑھو، کہتے ہیں میں پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر تیسری بار بھی ہوا، پھر اس کے بعد پڑھایا گیا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ تو یہ ابتدا اس سورت سے ہوئی، ان آیتوں سے 5 آیتیں نازل ہوتی ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ فرشتے کو دیکھ رہے ہیں تو گھبرا جاتے ہیں، اور گھبرا کر اپنے گھر آتے ہیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ان کو تشفی دیتی ہیں، ان کو کہتی ہیں ہرگز نہیں، اللہ آپ کو ہرگز ضائع ہونے نہیں دے گا، آپ جان کی فکر نہ کریں، آپ اس طرح کے اچھے کام کرتے ہیں، ضیافت کرتے ہیں، غریبوں محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، رشتہ داری صلہ رحمی کرتے ہیں، یہ سب چیزیں کرتے ہیں، آپ بہت بہترین ہیں، آپ کو اللہ ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ پھر وہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ کے پاس آیا تھا، جبرائیل موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، وہ نبیوں کے پاس آتے ہیں، آپ نبی بن چکے ہیں، آپ کا بہت بڑا معاملہ ہونے والا ہے، آپ کی قوم آپ کو آپ کے جگہ سے نکال دے گی، یعنی کہ تو اس طرح بھی کریں گے۔ ہاں ہر نبی کے ساتھ ایسا ہوا ہے، قوم دشمن ہو گئی اور ان کو نکلنا پڑا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد جو ہے 13 سال مکہ میں رہے اور 10 سال مدینہ میں رہے۔ تو ان 13 سالوں میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا کیا؟ مختصر یہ ہے کہ ابتدا کے 3 سال سری دعوت کی، قریبی لوگوں کو، جان پہچان کے لوگوں کو، جیسا کہ خدیجہ کے بعد ابوبکر ہے، علی ہے، زید بن حارثہ ہے، اس طرح کے قریبی لوگوں کو دعوت دی۔ اس کے بعد علی اعلان دعوت کی، اس کے بعد علی اعلان جب دعوت کی تو ستانے لگ گئے، تو حبشہ کی طرف ہجرت کیے صحابہ 2 مرتبہ۔ اس کے بعد جب بہت زیادہ ستانے لگ گئے تو 7 نبوت کو کیا کہ شیب ابی طالب میں محصور کرا دیا گیا، آپ کے پورے خاندان کو بائیکاٹ کر دیا گیا۔ 7 8 9 3 سال شیب ابی طالب کو بائیکاٹ کر دی قوم نے، آپ اپنے خانوادے کے ساتھ اس میں پتے کھا کر زندگیاں گزارے، لیکن دعوت کا کام کرتے ہیں۔ 10ویں سال حضرت خدیجہ انتقال کر گئی، آپ کے چچا ابو طالب بھی انتقال کر گئے، تو اور زیادہ پریشانیاں بڑھ گئی۔ اللہ کے رسول طائف گئے، وہاں سب سے زیادہ زندگی کی تکلیف ملی، لیکن اس کے بعد دیکھیے اللہ رب العالمین اسرا معراج کرائے، خوشخبری وہاں۔ اس کے بعد جو ہے جنوں کا ایک قافلہ ایمان لایا۔ اس کے بعد یثرب سے لوگ آئے 11 نومبر کے ذوالحجہ میں حج کے لیے، تو اللہ کے رسول نے اسلام کی دعوت پیش کی۔ دوسرے سال 12 ربیع الاول کو بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی، اس کے بعد مصعب بن عمیر کو بھیجا دعوت کا کام کرنے کے لیے۔ 13 ذوالحجہ کو آئے، بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی، ہم آپ کی پوری طرح مدد کریں گے، اپنی جان کی بازی لگائیں گے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر شروع کرتے ہیں ہجرت کا۔
ہجرت کرنے کے بعد 10 سال وہاں پر رہے، تو 10 سالوں میں اللہ کے رسول علیہ السلام کیا کیا کیے ہم تفصیلی طور سے جانتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام پر عبادتیں فرض ہوئی، جو بھی احکام ہے وہاں پر مدینہ میں اترتے رہے۔ مکہ میں صرف توحید رسالت آخرت پر زیادہ فوکس تھا، یہاں پر احکام و مسائل اترتے ہیں، روزے ہوئے ہیں، رمضان کے حج ہے، پھر جو ہے حج ہے، اس کے بعد زکوٰۃ ہے، اس طرح کی پورے اللہ کے رسول علیہ السلام نے حج کیا، آخری حج کیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول کی وفات کس طرح ہوئی ہم نے بیان کیا۔ تو یہ 10 سال جو اللہ کے رسول علیہ السلام گزارے ہیں، جس کے اندر اللہ کے رسول کی دیگر شادیاں ہوئی ہیں، سودا اور عائشہ سے مکہ میں ہوئی تھی رخصتی، یہاں پر ہونے کے بعد بھی اللہ کے رسول کی 11 بیویاں تھیں اور 4 بیٹیاں تھیں، 3 بیٹے تھے جو بچپن ہی میں انتقال کر گئے تھے۔ تو اس طرح کی زندگی اللہ کے رسول علیہ السلام نے گزاری۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام جو ہے کس طرح گزارے زندگی مدینہ کی بہت تفصیلی باتیں ہیں۔ آپ کے لیے 2 کتابیں ریکمینڈ کروں گا۔ ایک ہے جیسا کہ 40 سالوں سے ہم رحمت العالمین اور الرحیق المختوم اور اس کا اختصار تجلیات نبوت ہم پڑھتے آ رہے تھے، لیکن الحمدللہ اور زیادہ صحیح سیرت کی کتابیں جس مہدی رزق اللہ صاحب کی عربی سے اردو میں آ گئی سیرت نبوی، اور اسی طرح ڈاکٹر سلابی علی محمد سلابی، ان کی کتاب بھی جو ہے بہت اچھی اردو میں ٹرانسلیٹ ہو کر آ گئی ہے، صحیح سیرت اس کے اندر بیان کی گئی ہے، تو آپ یہ خرید کے تفصیلی طور سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو برادر اسلام، جب ہم سیرت پڑھیں گے تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور زیادہ محبت ہوگی۔ اب جب ہم سیرت پڑھیں گے تو اللہ کے رسول کے جو کارنامے ہیں سیکھیں گے تو ہمارے اندر جو ہے دعوت کا جذبہ آئے گا، دین کی خدمت کا جذبہ آئے گا۔ جب ہم اللہ کے رسول کی سیرت پڑھیں گے تو عمل جو ہے کرنے کا کی خواہش پیدا ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کس طرح گزارے اس طرح زندگی گزارنے کی ہمارے اندر خواہش پیدا ہوگی۔ تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کے رسول کی زندگی کا مطالعہ بھی کریں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں شریعت مطہرہ پر کم حق و عمل پر رہنے کی توفیق عنایت فرما، ہمارے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو پیدا فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من الذنوب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔